السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ پیدائش آج سے تقریباً 2500 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے، اور جس مقام پر ان کی پیدائش ہوئی وہ مقام حضر موت ہے۔ قرآن عزیز میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر 7 جگہ پر آیا ہے، ایک مرتبہ سورہ اعراف میں، ایک مرتبہ سورہ شعراء میں، جبکہ سورہ ہود میں 5 مرتبہ آیا ہے۔ قوم عاد کا ذکر قرآن پاک میں 9 مرتبہ آیا ہے، جن میں سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ فصلت، سورہ احقاف، سورہ ذاریات، سورہ قمر اور سورہ حاقہ شامل ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ ایسے ہے: ہود بن صالح بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام۔ ایک قول کے مطابق ہود علیہ السلام کا نام عابر ہے، جو صالح کے بیٹے تھے۔ یمن اور عمان کے درمیان احقاف نامی سرزمین پر قوم عاد رہتے تھے، اور وہاں پر نعمات کی فراوانی کے سبب خوشحال اور آرام دہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ توحید کو چھوڑ کر قوم عاد بت پرستی اختیار کرنے لگے اور فسق و فجور میں غرق ہو گئے، اور ان کے ظالم وڈیرے مستضعف لوگوں پر ظلم ڈھاتے اور ظلم و جبر کا نشانہ بناتے۔ مقام قدیم سامیہ یا بدوی جماعتوں یا عاد کا مسکن تھا، اس لیے عاد بغیر کسی اختلاف کے عرب نژاد لوگ تھے، اور لفظ عاد عربی ہے نہ کہ عجمی، جس کے معنی عبرانی میں بلند و مشہور کے ہیں۔ قرآن عزیز میں عاد کے ساتھ ارم کا لفظ لگا ہوا ہے، اور وہ ارم سام کے معنی بھی بلند و مشہور ہی کے ہیں۔ انہی عاد کو تورات کی غلط پیروی میں کہیں کہیں عمالقہ بھی کہا گیا ہے۔ عاد کا زمانہ تقریباً 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے۔ قرآن عزیز میں عاد کو من بعد قوم نوح کہہ کر، یعنی قوم نوح کے خلفاء میں سے شمار کیا ہے۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ شام کی دوبارہ آبادی کے بعد سامیہ کی ترقی عاد ہی سے شروع ہوتی ہے۔ عاد کا مرکزی مسکن ارض احقاف ہے۔ یہ حضر موت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے مشرق میں عمان اور شمال میں ربیع الخالی، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں ہے، اور یہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصے حضر موت اور یمن میں خلیج فارس کے سوا حل سے حدود عراق تک وسیع تھی، اور یمن ان کا دارالحکومت تھا۔ عاد کا مذہب بھی قوم نوح کی طرح بت پرستی تھا۔ وہ بت پرست تھے اور اپنے پیشرو قوم نوح علیہ السلام کی طرح بت پرستی اور بت تراشی میں ماہر تھے۔ تاریخ قدیم کے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے معبودان باطل بھی قوم نوح کی طرح ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہی تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ان کے ایک بت کا نام سمود اور ایک کا نام ہتار تھا۔ قوم عاد اپنی مملکت و سطوت و جبروت، جسمانی قوت و سہولت کے غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے خدائے واحد کو بالکل بھلا دیا، اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی عمل بے خوف و خطر کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کے سب سے زیادہ معزز شاخ خلود کے ایک فرد تھے۔ سرخ و سفید رنگ اور وجیح تھے، ان کی داڑھی بڑی تھی۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا حلیہ مبارک تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی، اور لوگوں پر ظلم و فجور کرنے سے منع فرمایا، مگر عاد نے ایک نہ مانی اور ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا، اور غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگے: آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت و جبروت کا کون مالک ہے؟ مگر حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے اور غرور و سرکشی کے نتائج بتا کر قوم نوح کے واقعات یاد دلاتے، اور کبھی ارشاد فرماتے: اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے جبروت پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی
قوم نوح کی تباہی کے بعد تجھ کو زمین کا مالک بنایا، خوش عیشی، فارغ البالی اور خوشحالی عطا کی، لہٰذا اس کی نعمتوں کو نہ بھول اور خود ساختہ بتوں کی پرستش سے باز آ جا جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ موت و زیست، نفع و ضرر سب ایک ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے افراد قوم، مانا کہ تم عرصے تک سرکشی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت وسیع ہے اور دروازہ توبہ بند نہیں ہوا۔ اس سے مغفرت چاہو وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ وہ معاف کر دے گا، تقوی و طہارت کی زندگی اختیار کر لو، وہ تم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے گا، بیش از بیش عزت دے گا اور مال و عزت میں سرفرازی بخشے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی تبلیغ اور پیغام حق کے ساتھ ساتھ بار بار یہ بھی دہراتے کہ میں تم سے کسی اجر و عوض کا خواہاں نہیں، میرا اجر تو خدا ہی کے پاس ہے اور یہ نبی کی زندگی کا تغرائے امتیاز ہے۔ ان کو کوئی یہ تہمت نہیں لگا سکتا کہ وہ مال کی طلب میں ایسا کرتے ہیں یا عزت و جاہ اور ریاست کے طالب ہیں، اور وہ نہ قوم سے اپنی ریاست و عزت کے طالب ہوتے ہیں اور نہ مال و منال کے۔ ان کے سامنے تو صرف ایک ہی نکتہ ہوتا ہے اور وہ ادائے فرض ہے اور اپنے مالک حقیقی کے احکام کی پیغمبری ہے۔ عاد میں ایماندار تو چند ہی تھے، باقی تمام سرکش اور متمرد انسانوں کا گروہ تھا۔ ان کو حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصائح سخت شاق گزرتی تھیں اور وہ یہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے خیالات، ان کے عقائد و اعمال عرض ان کے کسی ارادے میں بھی کوئی شخص حائل ہو، ان کے لیے ناز سے مشفق بنے۔ اس لیے انہوں نے یہ روش اختیار کی کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو بے وقوف گردانا اور ان کی معصومانہ حقانیتوں اور صداقتوں کی تمام یقینی دلائل و براہین کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام کہنے لگے، اے ہود، تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہیں لایا، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم اس ڈھونگ میں آنے والے نہیں کہ تجھ کو خدا کا رسول مان لیں اور اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ کے یہ یقین کر لیں کہ وہ خدائے اکبر کے سامنے ہمارے سفارشی نہیں ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہ میں بے وقوف ہوں اور نہ پاگل، بلا شبہ خدا کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بے وقوف کو منتخب نہیں کیا کرتا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے۔ وہ اس عظیم الشان خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو چنتا ہے جو ہر طرح کا اہل ہو اور اس خدمت کو حق بخوبی انجام دے سکے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ اپنے منصب رسالت کو کس جگہ رکھے۔